ابھی کوئی کہہ رہا تھا کہ آپ نے صرف تحت سے پڑھا، آپ کا بہت بہت شکریہ، تو دونوں طرف سے شکریہ۔ اب دیکھیے آپ یہیں کے ہیں، آپ کو غدیر کا بھی عرفان ہے اور سامعین کا بھی عرفان ہے، مجمع کی سماعتوں کا بھی عرفان ہے، ہم لوگوں کو سمجھنے بوجھنے میں ٹائم لگے گا۔ اور ہمارے آصف صاحب دیکھیے میں بتاؤں آپ کو، امریکہ لندن کا ویزا آسانی سے مل جاتا ہے، مگر مبارک پور کا ویزا وہ بھی تحت والے کو مل جائے بہت مشکل ہے۔ کئی بار قسم خدا کی آصف بجنوری صاحب پہلی بار تشریف لے آئے، پوری دنیا میں آپ کا کلام مختلف منقبت خانوں نوحہ خانوں کے حوالے سے مشہور ہے، آپ لوگوں کو یاد بھی ہوں گے ان کے شعر، مگر مبارک پور کا ویزا پہلی بار انہیں ملا ہے۔ اللہ کرے یہ ویزا ملٹیپل ہو اور کم سے کم 10 سال کا ہو، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ ایک ہی ٹرپ ہوگی۔ اس لیے میں آپ کو یہ بتا دے رہا ہوں کہ میرے پاس اب جو شعراء ہیں وہ بہت زیادہ بھیڑ نہیں ہے، سکون سے نظامت کرنے کا موقع ہے، سکون سے شاعروں کو سننے کا موقع ہے۔ میں پہلے 4 مصرے غدیر کے حوالے سے، عرفان بھائی چونکہ آپ نباز ہیں ادب کے، آپ سمجھتے تھے کہ اس سے زیادہ کچھ ہوگا تو پھر دوا غلط اثر کر جائے گی، اس لیے آپ نے صرف ایک خوراک دوا دی، اور اس میں بس آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ جو وہ ہوتا ہے نا کیا کہتے ہیں اسے 500 mg کی، یا تو وہ mg بڑھا دیے تھے آپ نے، مگر آپ نے خوراک اتنی رکھی۔ یہ سب سمجھداری کی باتیں ہیں، نباز ادب لوگ ہیں، نفس شناس لوگ ہیں، جانتے ہیں کتنا پڑھنا چاہیے، اور یہی سمجھداری کا کام تھوڑا سا ساغر نے کیا تھا مگر زیادہ کر دیا تھا۔ وہ کیا، جب آچاریہ جی آئے تو یہ تڑپ کے میرے پاس آئے کہ میں نعت منقبت سب ایک ساتھ پڑھ دوں گا، میں نے کہا میں سب ایک ساتھ پڑھا دوں گا، مگر سمجھداری سے کام لیا انہوں نے اس وقت۔ پہلے 4 مصرے سن لیجئے۔ جناب عبد المنان چشتی اجمیری فرماتے ہیں، دیکھیے غدیر میں آپ نے ایک غیر مسلم کو بلا لیا تو صحیح کہ غیر غدیریوں کو بھی غدیر میں بلا لیا جائے۔ ہم نے اہل سنت شاعروں سے غدیر پڑھوائی اور ان کے یہاں غدیر کروائی۔ غدیر کی محفل اجمیر شریف میں ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کا احسان دیکھیے۔ عبد المنان چشتی اجمیری فرماتے ہیں، ابھی زندہ ہیں، فون کر کے پوچھ لیجئے آپ، اللہ کے رسول کا احسان دیکھیے، اسلام لانے والوں کو ایمان دے دیا۔ دیکھیے جب تک آپ نے غدیر کا کلمہ نہیں پڑھا، لا الہ الا اللہ پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اسلام لانے والوں کو ایمان دے دیا، فضام گھبرائے کیوں، پریشان کیوں، شعر سنو۔ اللہ کے رسول کا احسان دیکھیے، اسلام لانے والوں کو ایمان دے دیا، قرآن پڑھ کے بھٹکے گی امت اسی لیے خم نبی نے بولتا قرآن دے دیا، قرآن پڑھ کے بھٹکے گی امت اسی لیے خم نبی نے بولتا قرآن دے دیا۔ اب بتاؤں کیا ہوا، جس وقت ساغر بنارسی بڑے تیور کے ساتھ آئے اس وقت مجھے ایک بات اچھی لگی کہ ہم لوگوں کو تھوڑا سا پودوں سے، کیاریوں سے، پھول سے، درختوں سے دلچسپی ہے، باٹنی سے، نباتات سے، تو پتہ چلا کہ ہم نے جو ہے ایک برگد کے پیڑ کے نیچے لکھنؤ سے لے جا کے ایک گلاب، لال گلاب، نیلا گلاب، پیلا گلاب، ہرا گلاب، سفید گلاب، کالا گلاب لگاتے جاتے تھے، سوکھتا جاتا تھا، سوکھتا جاتا تھا، سوکھتا جاتا تھا۔ کہاں، کیوں؟ ایک برگد کا پیڑ تھا، جیسے یہ پیڑ ہے نا، اس کے نیچے بیٹھا جا سکتا ہے، اس کی جڑ میں گلاب نہیں لگایا جا سکتا، اور اگر آپ لگائیں گے لاکھ خوش رنگ ہو، لاکھ اچھا ہو بیچارہ گلاب، مگر اس کے نصیب میں سوکھ جانا ہی ہوگا، اس لیے کہ بڑے برگد کے نیچے کیوں اسے لگایا۔ اب ایک دن ہم نے کسی سمجھدار سے پوچھا کہ یہ اتنے مہنگے مہنگے گلاب سوکھ کے جاتے ہیں، اس نے کہا پہلے برگد کو یہاں سے جانے تو دو۔ بہت اچھا ہے، کیا خوشبو ہے، کیا لہجہ ہے، کیا شاعری ہے، کیا انداز ہے، کیا الفاظ ہے، کیا آہنگ ہے، کیا تیور ہے، قسم خدا کی جس وقت پڑھتا ہے تو بس پورے مجمع کو لگتا ہے کہ اپنے ترنم میں باندھ لے گا یہ شخص، مگر فیصلہ غلط ہو گیا تھا، گلاب تھا برگد کی جڑ میں آ گیا تھا۔ 3 شعروں کے بعد میں نے کہا گلاب کی عزت آبرو اسی میں ہے کہ پتجھڑ کا موسم نکل جانے دو، بہار آئے گی تو کھلے میدان میں لگائیں گے، وہاں کوئی برگد نہیں ہوگا، سب گلاب ہی گلاب ہوں گے۔ تو آئیے برگد کی جڑوں سے ہٹ کے گلابوں کی قطار میں میں ایک بار پھر ساغر بنارسی کو آواز دے رہا ہوں، تشریف لے آئیں، اور انشاءاللہ اس کے بعد آپ تابڑ توڑ ترنم سنیے گا، اور ایک ایک شاعر ایسا ہے جو 2.5 گھنٹے پڑھے گا، لیکن انشاءاللہ 2.5 گھنٹے میں پوری محفل مکمل ہوگی۔ نعرہ حیدری۔ کشتیاں تو رکھتے ہیں ناخدا نہیں رکھتے، کشتیاں تو رکھتے ہیں ناخدا نہیں رکھتے،
مطلب پیش کرتا ہوں، مصرے پہ شعر پیش کرتا ہوں، ملازم فرمائیں۔ جو علی کی چوکھٹ سے واسطہ نہیں رکھتے، جو علی کی چوکھٹ سے، جو علی کی چوکھٹ سے واسطہ نہیں رکھتے، ان سے کوئی بھی رشتہ مصطفیٰ نہیں رکھتے، ان سے کوئی بھی رشتہ مصطفیٰ نہیں رکھتے۔ اور یہ آپ کے مزاج کے شعر آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، بہت زیادہ سمے نہیں لوں گا، پیش کرتا ہوں، ناظر فرمائیں۔ ارے چھوڑ بھاگ آئے تھے جو نبی کی میت کو، چھوڑ بھاگ آئے تھے، چھوڑ بھاگ آئے تھے جو نبی کی میت کو، آج اپنے کاندھے پر تعزیہ نہیں شکریہ، مل کر بھائی، مل کر۔ ارے چھوڑ بھاگ آئے تھے جو نبی کی میت کو، آج اپنے کاندھے پر تعزیہ نہیں رکھتے۔ اور ایک یہ شعر پسند آ جائے تو دعاؤں سے نوازیہ۔ ارے قوم یہ بتاتی ہے جاگ کر شب عاشور، دل میں حر کو رکھتے ہیں، حر ملا نہیں رکھتے، دل میں حر کو رکھتے ہیں، حر ملا نہیں رکھتے۔ اس سے زیادہ داد کی مجھے ضرورت نہیں، میں پوری محنت کروں گا، جتنی دیر پڑھوں گا۔ بہت اچھا آپ سن رہے ہیں، پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ رکوا دیں؟ نہیں، پھر بھی میں پڑھ دوں گا، جیتے جاگتی سلوات۔ ارے قوم یہ بتاتی ہے جاگ کر شب عاشور، دل میں حر کو رکھتے ہیں، حر ملا نہیں رکھتے۔ ارے ان کو مسکرانے کا حق نہیں ہے دنیا میں، ان کو مسکرانے کا حق نہیں ہے دنیا میں، جو بھی اپنی آنکھوں میں کربلا نہیں رکھتے ہیں، جو بھی اپنی آنکھوں میں کربلا نہیں رکھتے، جو علی کی چوکھٹ سے واسطہ نہیں رکھتے، ان سے کوئی بھی رشتہ مصطفیٰ نہیں رکھتے، خوش نہیں ہوا اب تک ان سے خانہ کعبہ، مسجدوں میں جو خاک کربلا نہیں رکھتے، اور جب علم نہیں پائے اس کا صاف مطلب ہے، تم جگر کسی رخ سے مرد کا نہیں تم جگر کسی رخ سے مرد کا نہیں رکھتے۔ یہاں سے دو شعر پوری محنت کے ساتھ کہ اس طرح سے روشن ہے رن میں جون کا چہرہ، اس طرح سے روشن ہے رن میں جون کا چہرہ، اتنی چاند اور سورج بھی ضیاء نہیں
رکھتے، اتنی چاند اور سورج بھی ضیاء نہیں رکھتے۔ راہ شام کوفہ میں کہہ رہے تھے یہ عابد، حوصلے وہ کھوتے ہیں جو خدا نہیں رکھتے، حوصلے وہ کھوتے ہیں جو خدا نہیں رکھتے، حوصلے وہ کھوتے ہیں۔ اور یہ ایک میسج ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کس طریقے سے آپ اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں۔ پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرماؤ، پورے ہندوستان میں یہ شعر سنا گیا، میں پیش کرتا ہوں۔ ارے بس وہی چھوئے آ کر آج پرچم عباس، بس وہی چھوئے آ کر آج پرچم عباس، جو بھی اپنی بہنوں کا سر کھلا نہیں رکھتے، جو بھی اپنی بہنوں مل کر ارے بس وہی چھوئے آ کے آج پرچم عباس، بس وہی چھوئے آ کر آج پرچم عباس، جو بھی اپنی بہنوں کا سر کھلا نہیں رکھتے۔ ایک سلوات کا سہارا دیں۔ حضرات، ایک منقبت بالکل تازہ ترین ہے، میں پیش کرتا ہوں۔ مطلع اگر آپ کو پسند آ گیا تو پورے کلام تک آپ پہنچ جائیں گے۔ پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، حاضر کرتا ہوں۔ یہ جنگ یادگار کماں لات میں رہے، یہ جنگ یادگار کماں لات میں رہے، ارے یہ جنگ یادگار کمالات میں رہے، سر کٹ کے بھی شہیدوں کے سب ساتھ میں رہے، سر کٹ کے بھی شہیدوں کے سب ساتھ میں رہے، سر کٹ کے بھی شہیدوں کے سب ساتھ میں رہے۔ آپ بھی میرے ساتھ میں رہے، میں انشاءاللہ اس میں شعر سناتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ یہ جنگ یادگار کماں لات میں رہے، سر کٹ کے بھی شہیدوں کے سب ساتھ میں رہے، مجلس میں اس طرح سے برستی ہے میری آنکھ، کہ مجلس میں اس طرح سے برستی ہے میری آنکھ، بارش کا زور جس طرح برسات میں رہے، بارش کا زور جس طرح برسات میں رہے۔ یہاں سے محنت کرنا شروع کرتا ہوں، پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ گھر ایسے بند کرتے ہیں وہ دیکھ کر علم، ارے جیسے کہ کوئی چور حوالات میں رہے، جیسے کہ کوئی چور حوالات میں رہے، جیسے کہ کوئی چور حوالات میں رہے، جیسے کہ کوئی چور حوالات میں رہے۔ شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ خط بھیج کر حبیب
مشکل پڑے تو دوست صدا ساتھ میں رہے، مشکل پڑے تو دوست صدا ساتھ میں رہے، مشکل پڑے تو دوست صدا ساتھ میں رہے، مشکل پڑے تو دوست صدا ساتھ میں رہے۔ یہاں سے شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ مشکل پڑے تو دوست صدا ساتھ میں رہے۔ ارے بیٹوں کو بیچ کر بھی کیا غم حسین کا، کہ بیٹوں کو بیچ کر بھی کیا غم حسین کا، ہم جب کبھی غریبی کے حالات میں رہے، ہم جب کبھی غریبی کے حالات میں رہے، ہم جب کبھی غریبی کے حالات میں رہے۔ یہاں سے 3-4 شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ ارے بچے نے وہ مذاق اڑایا ہے دست میں، اب حرملا سے کہہ دو کہ اوقات میں رہے، اب ملا سے کہہ دو کہ اوقات میں رہے، اب حرملا سے کہہ دو کہ اوقات میں رہے۔ اکبر اذان دے تو میں پہنچوں حسین تک، اکبر مصرع سنیں حضرات کہ اکبر اذان دے تو، اکبر اذان دے تو میں پہنچوں حسین تک، اکبر اذان دے تو میں پہنچوں حسین تک، رات بھر کچھ ایسے خیالات میں رہے، رات بھر کچھ، شکریہ بھائی، اکبر اذان دے تو میں پہنچوں حسین تک، رات بھر کچھ ایسے خیالات میں رہے، خاک شفا کو زیر کفن یوں رکھا گیا، ارے جاؤ جہاں بھی کربو بلا ساتھ میں رہے، جاؤ جہاں بھی کربو بلا ساتھ میں رہے۔ حاصل کلام شعر پیش کرتا ہوں، چاہے جیسے سنیں حضرات، ملاحظہ فرمائیں کہ جاؤ جہاں بھی کربو بلا ساتھ میں رہے، ہاتھوں سے اپنے حضرت عباس نے کہا، بازو اگر کٹے تو علم ہاتھ میں رہے، اگر کٹے تو علم ہاتھ میں